انتہائی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوت حافظہ کو بڑھاتی ہے، یادداشت کو بڑھاتی ہے، میموری کو بڑھاتی ہے۔ کیسے؟ جب انسان سوتا ہے، سونے کے دوران انسان کے سارے حصے نہیں سوتے، جسم کے سارے اعضاء نہیں سوتے، لیکن کچھ اعضاء کے اندر سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں جس میں آکسیجن اور توانائی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس اضافی سرگرمی کی وجہ سے ذہن جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے، یادداشت انسان کی تیز ہوتی ہے۔ اگر انسان، اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ سونے کے دوران انسان کی جب کلیے سو رہے ہوتے ہیں، کچھ حصے سو رہتے ہیں، کچھ حصے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ وہ پروٹین پیدا کرتے ہیں۔ جو اعصابی کلیے ہوتے ہیں دوران سلیپ جو ہے وہ پروٹین پیدا کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا ہمیں پروٹین کے لیے زیادہ سونا چاہیے، کیونکہ جب انسان دن کے وقت تھک جاتا ہے، بہت سے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، تو جب تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو جو پروٹین کے سیلز ہوتے ہیں یا کلیے ہوتے ہیں یہ توڑ پھوڑ ان کی ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ انہیں تر و تازہ ہونے کے لیے، نئے بننے کے لیے نیند مسٹ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر نیند جو ہے اپنا جو ہے پراپر ٹائم پہ نیند کا ہونا چاہیے، تو اس ٹائم جو ہے نیند کے دوران ہمیں یہی پیدا ہوگا کہ پروٹین جو ہے انسان کی بنتی رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے قوت حافظہ میں تبدیلی آئے گی، قوت حافظہ بہت جو ہے انکریز ہوگا، بڑھے گا۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ آیا کہ جب انسان سوتا ہے، سونے کے دوران نیند جو ہے اس کے لیے کیا ایک اور چیز دیتی ہے؟ نیند ایک جو ہے نظام کو ترتیب دیتی ہے، ذہن کو ترتیب دیتی ہے۔ انسان دن کے اندر جو بھی معلومات لیتا ہے سارا وقت میں، کیونکہ انسان کی 5 حصے ہوتی ہیں: دیکھنے کے، سونگنے کے، چکھنے کے، سننے کے اور چھونے کے لیے۔ ان 5 حصوں سے جو بھی انسان کے ذہن کے اوپر بمباری ہوتی ہے معلومات کی، جو بھی معلومات ہوتی ہیں، نیند انہیں باقاعدہ نظام کے ساتھ ترتیب دیتی ہے۔ اور نیند کا دورانیہ جو ہے وہ کبھی کم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نیند کا دورانیہ کم کریں گے تو نقصان ہوگا، دماغ صحیح طور پہ کام نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہے اس کے نارمل نیند جو ہے وہ کم از کم 6 گھنٹے ہونی چاہیے، ورنہ 6 سے 8 گھنٹے کے درمیان اسٹوڈنٹ کو سونا چاہیے۔ تو اگر ہم سوئیں گے نہیں یا کم سوئیں گے تو اس کا بھی ہمیں نقصان ہوگا، جو معلومات تو ذہن کے اندر یکجا ہوتی ہیں وہ پھر ترتیب نہیں دی جائیں گی، ذہن ہمارا ان کو ترتیب نہیں دے گا، ان کو ایک مرتوب نظام کے اندر نہیں لائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے قوت حافظہ میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا ہے قوت حافظہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ بعض دوپہر کیا جسے کیلولا کہتے ہیں نیند کرنی چاہیے۔ جب اسٹوڈنٹس دن کے وقت تھک جاتا ہے، پڑھ کر آتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، تو اس ٹائم سے بعض دوپہر کیلولا کرنا چاہیے یا سونا چاہیے نہیں سونا چاہیے، یا پھر وہ صبح اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے تو اسے سونا چاہیے یا نہیں سونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند جو ہے چاہے 30 سے 45 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ ہو، لیکن سونا لازمی چاہیے۔ اس دوران انسان کے جو ذہن ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے، کچھ حصے متحرک ہوتے ہیں جو ہماری جو ہے کیپیسٹی کو، ذہن کی افادیت کو، ذہن کے جو ہے اس کو رفتار کو بڑھا دیتے ہیں کام کرنے کی۔ تو لازمی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دفتری کام کرتے ہیں، انہیں کیسے وہ کیلولا کریں، کیسے وہ دوپہر کا ذہن، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم کے لیے ایک سائڈ پہ کر لیں، گپ شپ کر لیں، اپنے آپ کو تھوڑا بہت تنہا کر لیں، تاکہ اس دفتر کے ماحول سے ان کے لیے یہی کیلولا ہے، ان کا دماغ اس سے جو ہے تر و تازہ رہے گا اور ذہن کی جو ہے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ یہ تھی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں انہیں کتنا سونا ہے، کیا نیند کے دوران سونا فائدہ مند ہے۔ اور کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ساری رات پڑھتے رہتے ہیں، لیکن صبح جب اٹھتے ہیں تو انہیں سبق یاد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ذہن جو ہے وہ تر و تازہ نہیں ہوتا، وہ معلومات کو اکٹھے نہیں کر پاتا۔ بہتر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صبح رات کو جلدی سوئیں، بے شک صبح جلدی اٹھ جائیں۔ تو یہ ہے نیند کی افادیت، نیند لازمی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ نے اسٹوڈنٹس کی متعلق صرف جو ہے پڑھائی کے متعلق نیند جو ہے وہ نیند کے بارے میں سنا ہے کہ نیند کیا ہے، نیند کی افادیت کیا ہے، نیند ہمیں کتنا فائدہ دیتی ہے، اور لازمی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے نیند 6 سے 8 گھنٹہ
ہونی چاہیے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ. انسان کے جو ذہن ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے, کچھ اس سے متحرک ہوتے ہیں جو ہماری جو ہے کیپیسٹی کو, ذہن کی افادیت کو, ذہن کے جو ہے اس کو رفتار کو بڑھا دیتے ہیں کام کرنے کی. تو لازمی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دفتری کام کرتے ہیں, انہیں کیسے وہ کیلکولیٹ کریں, کیسے وہ دوپہر کرتے ہیں. ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم کے لیے ایک سائڈ پہ کر لیں, گپ شپ کر لیں, اپنے آپ کو تھوڑا بہت تنہا کر لیں, تاکہ اس دفتر کے ماحول سے ان کے لیے یہی کرے گا, ان کا دماغ اس سے جو ہے تر و تازہ رہے گا اور ذہن کی جو ہے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی. یہ تھی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں انہیں کتنا سونا ہے, کیا نیند کتنا سونا فائدہ مند ہے. اور کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ساری رات پڑھتے رہتے ہیں, لیکن صبح جب اٹھتے ہیں تو انہیں سبق یاد نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ذہن جو ہے وہ تر و تازہ نہیں ہوتا, وہ معلومات کو اکٹھے نہیں کر پاتا. بہتر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صبح رات کو جلدی سوئیں, بے شک صبح جلدی اٹھ جائیں. تو یہ ہے نیند کی افادیت, نیند لازمی ہے. اس ویڈیو کے اندر آپ نے اسٹوڈنٹس کی متعلق صرف جو ہے پڑھائی کے متعلق نیند جو ہے وہ نیند کے بارے میں سنا ہے کہ نیند کیا ہے, نیند کی افادیت کیا ہے, نیند ہمیں کتنا فائدہ دیتی ہے. اور لازمی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے نیند 6 سے 8 گھنٹہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.